میں ہوں علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں علی پراپرٹی انفو یوٹیوب چینل۔ تو آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جتنے بھی بے گھر لوگ ہیں، جتنے بھی بے گھر افراد ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے خزانوں سے اپنے گھر میں رہنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ گھر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی سلسلے میں کچھ ہمارے بہن بھائی جن کے پاس اتنی اپرچونٹی نہیں ہوتی کہ وہ گھر کو خرید سکیں، تو وہ قسطوں کی طرف جاتے ہیں تاکہ قسطوں پر گھر لے لیں اور گھر کے اندر شفٹ ہو جائیں، اور جو ہے نا گھر کے اندر رہتے ہوئے قسطیں ادا کریں اور اپنا گھر بھی بن جائے، کرائے سے بھی جان چھوٹ جائے، اور جو ہر مہینے پریشانی ہوتی ہے کرایوں کی، مالک مکان کی، ان سب سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ تھوڑا بہت ایڈوانس دے کر جو ہے نا گھر میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے نا آپ قسطوں کا گھر ڈھونڈتے ہیں، جو آپ کو قسطوں پر گھر ملتا ہے۔ تو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کو یہ آگاہی دینا ہے کہ آپ نے گھر قسطوں پر لے رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو میں نے جو مین 5 پوائنٹ ہے وہ آپ کو ہائی لائٹ کروں گا۔ گھر کی بناوٹ کیسی ہوگی، گھر کا مٹیریل کیسا ہونا چاہیے، گھر کا سائز کے متعلق، گھر کے کاغذات کے متعلق مکمل جانچ پڑتال ہونی چاہیے، گھر کی جو قسطوں کا پلان ہے اس کے متعلق۔ تو آپ نے یہ 5-7 منٹ کی ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ قسطوں پر گھر لے رہے ہیں، اگر آپ کے جاننے والے کوئی لے رہے ہیں تو آپ ان کو بھی یہ ویڈیو بھیج سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گھر کی بناوٹ کے متعلق پہلا پوائنٹ یہ ہے۔ گھر کی بناوٹ سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں سوسائٹیز والے، جو جب آپ گھر دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو ایک ماڈل ہاؤس تیار کیا ہوتا ہے۔ جو ماڈل ہاؤس تیار کیا ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، فرنشڈ کیا ہوتا ہے، ایلومینیم کا کام کیا ہوتا ہے، لکڑی دروازے یہ وہ اچھی کوالٹی کا بنایا ہوتا ہے۔ صحیح ہو گیا۔ تو جب کچھ جو ہے نا کچھ سوسائٹیز والے، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ کی بات کر رہا ہوں، وہ ایسے کہ جب آپ بکنگ کروا لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے نا وہ مٹیریل جو انہوں نے پہلے دکھایا ہوتا ہے، جو ڈیزائن پہلے دکھایا ہوتا ہے، جو فرنٹ ایلیویشن پہلے دکھایا ہوتا ہے، اس میں کچھ تبدیلی کر دیتے ہیں۔ جی یہ مسئلہ ہو گیا تھا، یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اس چیز کا آپ نے ان کے ساتھ قول قرار کر لینا ہے کہ جو چیز آپ دکھا رہے ہیں وہی چیز ہمیں ملے گی، سیم ٹو سیم وہی چیز ملے گی۔ نمبر 2، گھر کا مٹیریل۔ گھر کا مٹیریل سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم جز گھر کا مٹیریل ہے۔ اگر گھر کا مٹیریل اچھا لگا ہو، اچھی اینٹ لگی ہو، اچھی کوالٹی کا سیمنٹ لگا ہو تو گھر بہت لمبے عرصے تک چلتا ہے۔ گھر کا پلستر نہیں اکھڑتا، گھر کی ٹائلیں نہیں اکھڑتی، نیچے سے فرش جو ہوتے ہیں وہ نہیں ٹوٹتے۔ تو اس لیے جو ماڈل ہاؤس کے اندر مٹیریل لگایا ہوتا ہے وہ ایک کوالٹی کا لگایا ہوتا ہے، اول درجے کا لگایا ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ان چیزوں کی جو ہے نا پہلے ان سے بات کر لینی ہے کہ جو آپ ہمیں مٹیریل لگا کے دیں گے وہ اول کلاس کا لگا کے دیں گے، دوم کلاس کا لگا کے دیں گے، یا کس ٹائپ کا لگا کے دیں گے۔ 2 چیزیں ہو گئی، ایک گھر کا بناوٹ ہو گئی جس کے متعلق میں نے آپ کو بتا دی، ایک گھر کا مٹیریل۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ مٹیریل جو ہے نا اچھا ہوگا تو آپ کا جو گھر ہے وہ لانگ ٹائم تک چلے گا۔ روز روز گھر نہیں بنتے، اتنی مہنگائی کا دور ہے، روز روز گھر نہیں بنائے جاتے۔ ادھر سے ٹوٹ گیا، ادھر سے ٹوٹ گیا۔ یہ صرف تبھی ایسا پوسیبل ہوتا ہے جب گھر کا مٹیریل اچھا لگایا ہو۔ تقریباً بہت زیادہ جو ہے نا وہ یہ ڈیلرز ہیں کہہ لیں، یا جو مالک ہیں سوسائٹیوں کے، وہ ایسے ہی کرتے ہیں، دکھاتے کچھ ہیں لگاتے کچھ ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس چیز کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ ایک کلاس مٹیریل میں آپ نے جو ہے نا وہ انسٹالمنٹ کے ہاؤس لینا ہے، ایک کلاس مٹیریل۔ نمبر 3 جو ہے نا گھر کا سائز ہے۔ گھر کے سائز سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ کہا گیا ہے جی یہ 3 مرلے کا آپ کو گھر ہم دے رہے ہیں، اتنی انسٹالمنٹ ہے، اتنا ایڈوانس ہے۔ آیا کہ ہمیں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ 3 مرلے کا ہے، لیکن یہ 3 مرلے کا ہے بھی یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس پہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ آپ اس کی جو ہے نا فرنٹ چیک کریں، اس کی لمبائی چیک کریں، ان کا جو وہ سائز دے رہے ہیں اس کے مطابق ان کی کیلکولیشن کریں، تاکہ آپ کا اگر 1 انچ بھی کم ہوتا ہے نا تو وہ بھی جو ہے نا کافی زیادہ رقم اس کی بھی بن جاتی ہے۔
اس لیے آپ نے گھر کے سائز کو میک شور کرنا ہے کہ 3 مرلے کا گھر ہے تو 3 مرلے پوری ہمیں جگہ دیں گے، اس کا ہمیں کیا یہ فرنٹ دیں گے، کیا بیک دیں گے۔ ایک اور اس میں مین بات یہ ہے کہ جو ماڈل ہاؤس تیار کیے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی کٹنگ کی ہوتی ہے کہ جو ہے نا فرنٹ بھی اچھا ہوتا ہے، پیچھے بیک کم ہوتی ہے، فرنٹ زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی انہوں نے وہ ڈیزائننگ کی ہوتی ہے کہ گھر پیارا لگے۔ لیکن جب کسٹمر بکنگ کروا لیتا ہے، کسٹمر کا گھر لینے کی باری آتی ہے، تو وہ کچھ پلاٹ اس طرح کے انہوں نے کٹنگ کی ہوتے ہیں جن کی فرنٹ کم ہوتا ہے اور بیک لمبائی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ سے 3 مرلے کی بات کی تھی، ہم آپ کو 3 مرلے دے رہے ہیں، یہ لمبائی اور چوڑائی کی تو ہماری آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ پھر مسئلے بعد میں ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ ہم مارکیٹ میں اس فیلڈ میں ہی کام کرتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہے کہ یہ کیا کیا ہمارے کلائنٹ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو یہ مسئلے آ سکتے ہیں، اس لیے آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نمبر 4، نمبر 1 تھا گھر کی بناوٹ، نمبر 2 گھر کا مٹیریل چیک کرنا، نمبر 3 گھر کا سائز، اور نمبر 4 گھر کے کاغذات کے متعلق مکمل جانچ پڑتال کرنی ہے۔ یہ آپ کا اول حق ہے خریدار کا۔ آپ نے جانچ پڑتال کیسے کرنی ہے یہ بھی میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ نے اگر انٹرسٹیڈ ہیں گھر لینے میں، انسٹالمنٹ کا گھر لینے میں، آپ نے ان کو ایڈوانس دینا ہے۔ ایڈوانس دینے سے پہلے آپ ان کو بولیں جی ہمیں گھر کی فرد چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ فرد آپ لیں، اس کے اوپر ویریفیکیشن کروائیں، اس کے اندر جا کے جو ہوتا ہے ان کا سینٹر، ادھر جا کے اس کو کروائیں کہ اس کے اوپر ویریفیکیشن کروائیں، اس کے اوپر کوئی اسٹے وغیرہ تو نہیں آیا ہوا یا کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کو آپ پیمنٹ کر رہے ہیں کہ وہ آیا کہ وہ اسی کا اونر ہے بھی یا نہیں ہے، یا جو بندہ ڈیلر ہے وہ آپ کو جو ہے نا وہ پیمنٹ کروا رہا ہے آگے اونر کے ساتھ، تو اس کی ویریفیکیشن کر لیں کہ وہ اس کا اونر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ زیادہ تر جو ہے نا قسطوں والے گھروں میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کو 3 سال بعد یا 4 سال بعد جتنا آپ کا پلان ہوگا اس کے بعد انہوں نے آپ کو رجسٹری کر کے دینی، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے جگہ خریدی ہوتی ہے پیچھے سے کسی اور کے پاس، یہ اپنے پاس رجسٹری کرواتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ زیادہ تر اونر ایسے ہی کرتے، جس بندے سے انہوں نے جگہ خریدی انہوں نے اپنی رجسٹری کروائی نہیں، آگے یہ پھر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو موقع پہ ہوتے ہیں ان کو تو یہ رجسٹریاں کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ فرض کیا کوئی بھی آتا ہے میرے پاس، جیسے کہ میں نے جگہ خریدی ہوئی ہے کسی ایک پرسن سے، ٹھیک ہو گیا، تو میں تو اپنے نام پہ رجسٹری کرواؤں گا ہی نہیں ساری، فرض کیا 2 کنال 4 کنال 10 کنال یا 2 ایکڑ 4 ایکڑ کیا، ٹھیک ہے، اس میں نے سوسائٹی بنا لی، میں نے اس میں قسطوں پر پلاٹ دیے، قسطوں پر گھر دیے، تو میں نے جسے خریدی ہے نا میں اسے رجسٹری اکثر لوگ نہیں کرواتے، ٹھیک ہو گیا۔ جیسے کچھ میرے کیش کے پلاٹ بک گئے یا کچھ بھی بک گیا تو میں ان کو تو فوری رجسٹری پچھلے والے جو ہے نا اونر سے کروا دوں گا، لیکن 3 سال بعد 4 سال بعد جو ہے نا وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، وہ بندہ اللہ نہ کرے ایکسپائر ہو جائے یا کوئی بھی اس کے دل میں بے ایمانی ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے، تو اس میں آپ کو مسئلہ مسائل ہو سکتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ان سے اسٹام کروائیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسٹام کم از کم 1200 یا 2000 روپے کا بینک والا اسٹام ہونا چاہیے، 100-200 کی کوئی ویلیو نہیں ہے اسٹام کی، 50 والے اسٹام کی کوئی ویلیو نہیں۔ آپ نے جو بھی پلان بنانا ہے گھر کے کاغذات کے متعلق یا قسطوں کے متعلق، آپ نے زبانی کلامی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے گھر کی بناوٹ کا، گھر کے مٹیریل کا، ان کے سائز کا ایک پورا بیان حلفی لکھوانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ مٹیریل اس میں کیسا لگائیں گے، گھر کا جو ہے نا سائز کیا ہوگا، گھر کی بناوٹ، اس کے اوپر پورا ایک ڈرائنگ بنائی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور کاغذات کے متعلق مکمل تفصیل کے جیسے ہم ان کو پیمنٹ کلیئر کریں گے قسطوں کی، یہ ہمیں فوری اس کی رجسٹری کروا کے دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ پابند ہوں گے رجسٹری کروا کے دینے کے، جو اس کا اونر ہے یا جو بندہ آپ کا ڈیلر ہے اس کے اندر، اس کا بھی اپنا آئی ڈی کارڈ کی کاپی ہو، اس کے بھی انگوٹھے ہو، جو پیچھے اونر ہے اس کے بھی انگوٹھے ہونے چاہیے۔ آپ نے کبھی بھی اس چیز پہ نہیں رہنا کہ جیسے آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو آپ وہ ڈیلر کے پاس جاتے ہیں تو آپ صرف کہیں کہ کچھ ڈیلر ہوتے ہیں وہ اپنے طور پہ سودا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، آگے مالک سے ملواتے ہی نہیں۔ تو آپ نے بالکل ایسے نہیں کرنا، آپ نے جا کے مالک کے ساتھ ملنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی ڈیلر کو کہیں کہ ہمیں اونر سے ملوائیں جو اس سوسائٹی کا اونر ہے، ہم اس
को पैसे देंगे, आप खुद दें लेकिन हमारे सामने उसको पैसे दें, सही हो गया। और हमारे स्टाम्प के ऊपर उसके भी अंगूठे लगवाएं कि उसने हमसे पैसे ले लिए हैं, और आप अपने भी अंगूठे लगवाएं जो डीलर है, क्योंकि वो आपसे कमीशन ले रहा है। और कमीशन थोड़ी नहीं होती, अच्छी भली कमीशन होती है, कम कमीशन नहीं होती, क्योंकि हम इस फील्ड से, हमें जो ना इस चीज़ का तजर्बा है। ठीक हो गया, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। और अब आखिरी और पांचवी बात यह है कि घर की जो किस्तों का प्लान होता है ना, वो भी आपने उसी स्टाम्प के ऊपर रिटर्न करवाना है, ताकि जो है ना आपको बाद में परेशानी ना हो। जितनी आपकी रकम तय आ गई है, जितनी आपकी टोटल रकम है, जितनी पीछे रह गई है, जितना आपने एडवांस दे दिया, आपने सारी चीज़ें उस स्टाम्प के पेपर के ऊपर रिटर्न करवा लेनी, ताकि आपको बाद में कोई मसला ना हो। वो अपनी तरफ से भी आपको कुछ लेटर्स वगैरह इशू करेंगे जिसके ऊपर आपकी इंस्टॉलमेंट की डिटेल होगी, लेकिन आपने जो है ना अपने तौर पर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करनी है। आपने 6 माह बाद देनी है किस्त, 4 माह बाद देनी है किस्त। ठीक हो गया, आपने हर महीने किस्त देनी है, या 6 माह बाद कोई बड़ी किस्त देते हैं उसके मतलब भी आपने जब उनसे किस्त दें, जब उनको पैसे दें, या कोई पेमेंट बड़ी पेमेंट करते हैं, छोटी पेमेंट करते हैं, सालाना पेमेंट करते हैं, मंथली पेमेंट करते हैं, छमाही पेमेंट करते हैं, कोई भी करते हैं, आपने अपने स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखना है और उनसे फौरी तौर पे अंगूठा लगवा लेना है, जी हमने ये आपको पेमेंट कर दी है। कोशिश ये करें कि आपको अगर इंस्टॉलमेंट पे आप घर ले रहे हैं तो आपको उसका फौरी कब्जा मिलना चाहिए। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो इंस्टॉलमेंट पे घर हैं उनका फौरी कब्जा मिलना चाहिए। जैसे ही आप कोई उनको एडवांस देते हैं 2 लाख 4 लाख या जितना भी आपका उनके साथ तय होता है, तो आपको फौरी चाबी दे, तो इस चीज़ में बहुत अच्छा है। ठीक है, आप भी सिक्योर हो जाते हैं और अगला बंदा भी सिक्योर हो जाता है। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे होता है जी, पहले बुकिंग करवा लें, फिर आपको जो है ना वो 2-3 माह के अंदर हम घर रेडी करके दे देंगे। तो इस सूरत हाल में आपने पहले बुकिंग जब करवानी है तो उनका भी एक वो पेपर होता है अपना, वो जो है ना सोसाइटी का होता है लेटर हेड, उसके ऊपर वो तो उसके ऊपर करके देंगे। लेकिन आपने अपनी जो है ना एविडेंस के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब चीज़ें जो भी आप उसको समझ लें, आपने एक अलहदा से 1200 वाला स्टाम्प लाजमी करवाना है। ये मैं आपको बहुत ज़रूरी जो है ना इंफॉर्मेशन दी है, ताकि जो मेरे किसी भी बहन भाई को, किसी भी बंदे को इस चीज़ से परेशानी ना हो कि वो किस्तों पर घर खरीद रहा है ना, तो ये वीडियो उसके देख लेगा ना, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो इतना सिक्योर हो जाएगा कि उसको जो है ना कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, लेकिन आपके पैसे बहुत कीमती हैं, आपकी जो है ना वो जो इनकम है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। हमारा काम यही है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना, और इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है ना मैं आपको ये बताऊंगा कि किस्तों पर घर लेने के फ़ायदे क्या होते हैं और नुकसानात क्या होते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और जो रियल एस्टेट ये प्रॉपर्टी का अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा। अगर आप जो है ना वो इसके अलावा हमारे चैनल पर जो पिछली वीडियोस हैं उनका मैं जिक्र करूं, तो मैंने किस्तों पर जो घर दिए जाते हैं उनकी वीडियोस भी काफ़ी ज़्यादा बनाकर डाली हुई हैं, और उन्हीं के अंदर उनके ओनर्स का भी कॉन्टैक्ट नंबर है, लोकेशन वहाँ पर मौजूद है, हर चीज़ वहाँ पर मौजूद है। किस्तों पर प्लाट लेना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है ना वो आप प्लाट की भी सारी डिटेल दी हुई है, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं और लोकेशन हर चीज़ बताई होती है। अगर आप कैश पर प्लाट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, तो उनकी सारी डिटेल वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। ठीक हो गया, और आगे इंशाल्लाह इसी तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो बाकी जो है ना मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।